بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، کرۂ ارض پر لڑائی جھگڑا دنگا فساد روز کا معمول تھا۔ غرور اور تکبر میں ڈوبے مختلف قبائل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہمہ وقت آپس میں دست و گریباں رہتے۔ اس روز کی خون ریزی سے زمین لہو لہان ہو چکی تھی اور خوفناک آوازوں سے پہاڑ و صحرا لرز اٹھے تھے۔ خود اہل آسمان بھی مضطرب و متفکر تھے کہ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت اس فساد کے خاتمے کے لیے زمین پر بھیجی جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی ایک جماعت زمین پر اتری۔ اس نے شر پسند عناصر کا خاتمہ کر کے باقی مخلوق کو دور دراز جزیروں کی جانب دھکیل دیا۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا اور انہوں نے آسمانوں پر واپس جانے کے لیے ابھی اڑان بھری ہی تھی کہ ان میں سے چند کی نظر نیچے زمین پر لاشوں کے ڈھیر کے درمیان ایک معصوم نوعمر لڑکے پر پڑی جو زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کے والدین سمیت پورا خاندان اس جنگ میں ختم ہو چکا تھا۔ فرشتوں کو اس بچے کی کم عمری اور معصومیت پر ترس آیا تو انہوں نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور اس بچے کو آسمانوں پر لے آئے۔ یہاں یہ فرشتوں کی زیر نگرانی تعلیم و تربیت کے مراحل طے کرنے لگا۔ پیارے دوستو، اس بچے کا نام عزازیل تھا۔ زمین و آسمان کے وجود میں آنے کے بعد رب العالمین نے دو مخلوقات پیدا فرمائیں، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق کو نور سے پیدا فرما کر آسمانوں پر تعینات فرما دیا۔ جو فرشتے کہلاتے ہیں وہ نہایت نیک سیرت، معصوم اور فرما بردار ہیں۔ وہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ان میں کوئی مذکر و مؤنث نہیں اور نہ ہی ان کی افزائش نسل ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری مخلوق جو ناری کہلاتی ہے اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا۔ اس مخلوق کو زمین پر مقرر کیا گیا۔ وہ جنات کہلاتے ہیں۔ ان کی اکثریت میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں مؤنث و مذکر بھی ہوتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا دنگا فساد ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ وہ شادیاں کرتے ہیں اور ان کی نسل بھی خوب بڑھتی ہے۔ پیارے دوستو، عزازیل اپنا تمام تر وقت تسبیح و تحمید اور عبادت الہی میں گزارتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ہر علم کے سیکھنے اور جاننے کا بھی شوق تھا۔ چنانچہ بہت جلد اس نے فرشتوں میں اپنا ایک مقام بنا لیا اور آسمانوں پر فرشتوں کا سردار مقرر فرما دیا گیا۔ اہل آسمان اسے معلم الملکوت کے نام سے یاد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 4 پروں سے نوازا تھا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے درجات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ فرشتوں میں یہ احساس پیدا ہو چلا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بڑا یا منفرد کام لینے والا ہے۔ اس بات کا کچھ اندازہ عزازیل کو بھی ہو چکا تھا۔ شاید یہی وہ احساسات تھے کہ جب اس کے دل کے کسی گوشے میں احساس برتری کے بیج میں سے تکبر کی ایک ننھی سی کونپل پھوٹی جو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتی رہی اور وہ فرشتوں ملائکہ میں مغرور مشہور ہو گیا۔ لیکن اسے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں تھی کہ اہل آسمان اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ تو اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ قربت حاصل کرنے کی جستجو میں مصروف رہتا۔ پیارے دوستو، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام اور حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ وہ وقت تھا جب عزازیل اللہ کے مقرب فرشتوں میں اپنا مقام بنا چکا تھا، اور پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سنا تو انہیں کچھ حیرانی ہوئی، اس لیے کہ زمین کی مخلوق کا دنگا فساد ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات کو پیدا فرمایا تھا، جنہوں نے پہلے دن سے زمین پر قتل و غارت گیری مچا رکھی تھی۔ چنانچہ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کریں گے، آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات تیری تسبیح و تحمید میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک، لیکن جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ چنانچہ فرشتوں نے مشیت الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں مٹی کا ایک انسان بنانے لگا ہوں، پھر جب بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے ہر حصے سے ایک مٹھی مٹی لے کر اسے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ چنانچہ ان کی اولاد میں مٹی کی مناسبت سے کوئی لال، کوئی سفید، کالا اور ان کے درمیان مختلف رنگوں کے اور نرم مزاج اور گرم مزاج، بد باطن پاک لوگ پیدا ہوئے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح رہے۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو اسے دیکھ کر گھبرا جاتے تھے، اور سب سے زیادہ گھبرانے والا عزازیل یعنی ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ پھر ابلیس نے فرشتوں سے کہا کہ تم اسے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پہ مسلط ہو گیا تو میں ہی اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ پیارے دوستو، جب اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو وہ سب سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور اور تکبر میں آ کر کافر بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تو بحشت سے نکل جا، تجھے شیان نہیں کہ یہاں غرور کرے، پس نکل جا، تو مردود ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے روز محشر تک مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، مگر میں بھی تیرے سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بہکاؤں گا۔ ان کے آگے سے اور پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد شیطان عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اس کے غرور اور تکبر اور اعونت کی بنا پر اس کی ہزاروں سالوں کی تسبیح و تقدیس اور عبادت و اطاعت اس کے منہ پر مار کر اسے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا۔ پیارے دوستو، اہل سیر لکھتے ہیں کہ ابلیس عبرانی زبان کا لفظ ہے، مگر اہل عرب اسے بل سے ماخوذ کرتے ہیں، جس کے معنی نا امید ہونے کے ہیں۔ چنانچہ کتب میں ابلیس کے معنی رحمت الہی سے مایوس ہونے والا قرار دیا گیا، جبکہ اس کے حامی اس کی باتوں پر عمل کرنے والے، اس کے بہکاوے میں آنے والے، اس کے نقش قدم پر چلنے والے سب کے سب جہنمی ہیں، جو دوزخ کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد بار اہل ایمان کو متنبہ فرمایا کہ مومنو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا تھا، چنانچہ اس کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کینہ، نفرت اور دشمنی کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ ادھر باری تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا، ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اے آدم، بے شک یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے کہ پھر تو تکلیف میں پڑ جائے۔ پیارے دوستو، شیطان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا ہے، سو اسے امید کی ایک کرن نظر آئی اور وہ دن رات اس کوشش میں لگ گیا کہ کسی نہ کسی طرح یہ دونوں اس درخت کا پھل کھا لیں تاکہ اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو جائیں۔ بالآخر ایک دن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے اس نے اماں حوا کو بہکایا، اور اماں حوا کے کہنے پر دونوں نے اس درخت کے پھل کو ابھی چکھا ہی تھا کہ ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے بدن پر وحشت کے پتے چپکانے لگے۔ ابلیس اپنی اس پہلی کامیابی پر بہت زیادہ خوش تھا، لیکن اب وہ ابلیس سے شیطان بن چکا تھا، جس کے معنی سرکش، باغی، فتنہ انگیز اور بہکانے والے کے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کی سرکشی کا یہ واقعہ قرآن کریم کی 7 سورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما کر دنیا کی جانب روانہ کر دیا۔ شیطان کو پہلے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، چنانچہ اب زمین پر خیر و شر، ہدایت و ضلالت، نیک و بد کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا اور ازلی دشمن ہے، لہٰذا وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ دن رات انسان کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کرنے کے در پہ رہتا ہے۔ دنیا میں ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ شیطان کی پشت پناہی اور مدد ہی کی بنا پر سر انجام پاتا ہے۔ دلوں میں وسوسے پیدا کرنا شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، چنانچہ جہد مسلسل کے ذریعے وہ اکثر اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن احکامات الہی کے مطابق نیک لوگوں پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ شیطان ضدی خودسر ہے، لہٰذا مختلف حربے استعمال کرتا رہتا ہے، چنانچہ اس کے مکر و فریب اور وسوسوں سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے۔ ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت سورہ فاتحہ، معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس اور آیت الکرسی پڑھنے کو معمول بنایا جائے، کیونکہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل ذکر الہی ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان خون کی طرح انسان کے بدن میں دوڑتا رہتا ہے۔ اذان اور تکبیر کی آواز سن کر شیطان تیزی سے باہر کی جانب بھاگتا ہے، پھر دوران نماز واپس آ جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران اگر کسی قسم کا شبہ محسوس ہو تو بیٹھے بیٹھے سہو کے 2 سجدے کر لیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جاڑے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے نتھنے میں بیٹھا رہتا ہے، جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے، بس ناک جھاڑنے سے وہ سستی دور ہو جاتی ہے۔ جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے پاس روک لیا کرو، کیونکہ شیاطین اس وقت زمین پر پھیل جاتے ہیں، البتہ ایک گھڑی رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر لو، کیونکہ شیطان کسی بند دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا بلا شبہ اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، اگر کوئی برا خواب دیکھے تو بائیں جانب تھو تھو کر کے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اس عمل سے شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوچ سمجھ کر کام کرو، جلد بازی نہ کرو، کام میں جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے پہلو میں کھچو کے لگاتا ہے، جس سے بچہ زور سے روتا ہے سوائے عیسیٰ ابن مریم کے۔ شیطان حضرت عمر رضی اللہ سے ڈرتا ہے، اگر کہیں راستے میں عمر کو دیکھ لے تو جٹ راستہ بدلتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ کوئی نوالا نیچے گر جائے تو اسے جھاڑ کر کھا لو، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ انسان کی جمائی شیطان کی طرف سے ہے، بس جب کسی کو جمائی آئے تو اسے روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب کوئی جمائی لیتے ہوئے ہاہا کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ پیارے دوستو، جب مرغ کی بانگ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔